دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا، آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں، 36 درجے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں۔ 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے۔ سود اور پیاز کے 36 درجے۔ پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور بیاض کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور بیاض کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ ایک آدمی، ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ سود اور بیاض کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں، اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈال ہی رہے ہیں، ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا، جہنم کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کا تعلق بھی غیب سے ہے، کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا، فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر کھنجر چبھو دیے گئے ہوں گے، ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی کھنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال، جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں، جلسہ سن رہی ہے تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے پر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب آئیے ایک اور لفظ کا، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ کامیابی کس کو ملنا ہے؟ قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسری چیز،
الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اس ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب 4 تک پڑھ لیا، IPL میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا۔ اقامت صلاۃ الگ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا۔ حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے۔ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس ابن مالک کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آیا انس ابن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں۔ کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ اے انس ابن مالک ایسا کیوں کرتے ہو تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں اے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ظہر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے عصر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں، فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ میں نے
لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے۔ اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو اے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے۔ میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے۔ یہ تھے انس بن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی، سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اس کے اصل وقت میں پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے، اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاگو کیجئے۔ یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح نہیں۔ سینکڑوں پترکار جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ایک چمچے کی سنوائی سب سے پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کتے سے بھی اچھا بھونک لیتا ہے، اس کی سنوائی پہلے ہو جاتی ہے۔ کشمیر سے دھارا 370 ہٹی، وہ پینڈنگ ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی۔ سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہیں، اس پر سنوائی نہیں، لمبت ہے، لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے۔ یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا، یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سمویدھان، اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا، کیا نکلے گا؟ اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں، اور گانے والی اس کے ساتھ تھی، رقاصہ ناچنے والی، تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے۔ دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر۔ تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ۔ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی، بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے۔ یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی۔ تیسری غلطی یہ کیا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ۔ آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔
پہلے اپنی اصلاح کیجئے، بعد میں مجھے سزا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق جو عادل ہے، منصف ہے، خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، اپنے خلاف یہ بات سنتے تو کہتے بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے، پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا، بعد میں تمہیں سزا دے گا، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس انصاف کو دیکھو اور اس انصاف کو دیکھو جو آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے، ننگا ناچ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے، قاضی شریح کو بنایا گیا، حضرت علی نے بنایا۔ قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا، قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا، اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چلا گیا۔ اس حجام کی دکان پر ایک حجام، ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ جب تک اذان مکمل ہوئی تب تک یہ آدمی ہٹ گیا اور قاضی شریح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا۔ جب تک اس کے بال کٹتے ہیں تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں۔ قاضی شریح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی ہوئی نماز، قضا عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ استادوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دیا کہ بال کٹوا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ قاضی شریح کے بیٹے کے جو استاد تھے انہوں نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا، سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائٹ ٹائم میں، ایسے تنگ شیڈیول کے اندر، ایسے تنگ وقت کے اندر بال کروائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد۔ بتائیے آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کیوں کٹوائے؟ اس کو یا تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد۔ اذان جب اس نے سن لی تو اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے۔ قاضی شریح نے استادوں کے لیٹر کے پیچھے اپنا جواب لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا کہ میرے بیٹے نے اتنے ٹائٹ ٹائم میں، اتنے ٹائٹ شیڈیول کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی، اس لیے میں یہ موٹا ڈنڈا بھیج رہا ہوں۔ اس لکڑی سے، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارنا جب تک یہ ڈنڈا خود 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی پٹائی نہ روکی جائے۔ اور جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بچ جائے، یعنی اس کو مارتے مارتے اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو قید خانے میں بند کر دینا، 3 دن کے لیے قید خانے میں بند کر دینا، اس کا کھانا پانی بند کر دینا۔ اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ یہ کہے کہ آج کے بعد میں جماعت کی پابندی بالکل نہیں چھوڑوں گا، جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، تو اس کو آزاد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ اور اگر وہ 3 دن کے اندر بھی اس بات کی توبہ نہ کرے اور اقرار نہ کرے تو بھوکا پیاسا مر جانے دینا۔ یہ قاضی شریح کا فیصلہ آیا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، مسجد تو آج ہم بنا رہے ہیں، چندے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہی کہنا پڑتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے۔ قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی بال کٹوانے میں، اپنے سر کے بال بنوانے میں وہ ایک عذر تھا، لیکن بال بنوانے میں نماز عصر کا وقت نکل گیا۔
آنے کے بعد نماز پڑھ لی، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، عصر کا وقت موجود تھا، نماز پڑھ لی، لیکن جماعت نکل گئی۔ اس کی سزا قاضی شریح نے یہ دی کہ ایک ڈنڈے کو بھیجا اور کہا 3 ٹکڑوں میں بٹ جانا چاہیے، اور اس کے بعد 3 دن ہمارے بیٹے کو بند کر دو۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری اقامت صلاۃ کہاں ہے؟ ہماری نماز کا قیام کہاں ہے؟ ہماری نمازیں ہماری شکایتیں کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی نمازوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم سے ہماری نمازیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری نماز کیسی ہے؟ آج ہم اپنی نمازوں کے سامنے شرمندہ ہیں، اپنے گھروں کے سامنے، رہنے والی مسجدوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد بھی دن بھر میں کئی مرتبہ بددعا دیتی ہے کہ اللہ، ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا، بے آباد کیا، اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کر دیا، بے رونق کر دیا، اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے، اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے، بے رونق کر دے، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا، اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے۔ آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بددعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ وہ ہے کہاں ہمارے پاس احساس؟ ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس میں سے تو خرچ کرتے ہیں۔ روزی تو ہم نہیں دی ہے نا، اور پھر ہم اپنے ہی راہ میں مانگتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا بندہ کتنا۔ اچھا سوچو تو صحیح، بیٹا رو رہا ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ، ابو سویٹ مٹھائی چاہیے، اور ہم نے خرید کر اس کو 10 روپے کی مٹھائی بنائی، لو بیٹا لو، اس کو دے دیا، دینے والے ہم۔ اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا تھوڑے سے اپنے ابو کو دے دو، پاپا کو دے دو، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی کہا، دی ہم نے، دلائی ہم نے، پیسہ ہم نے محنت سے کمایا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا مٹھائی خرید کر، اور بیٹے سے مانگ رہے بیٹا دے دو۔ کتنا ہنستا ہے وہ اللہ، دیکھو دیا ہم نے، ہاتھ ہم نے دیے، پیر ہم نے دیے، دماغ ہم نے دیا، صلاحیت ہم نے دی، دل ہم نے دیا، کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی، روزی کمانے کی عقل ہم نے دی، اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا، اناج ہم نے پیدا کیا، اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ کتنا ہنستا ہوگا وہ کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے، نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے۔ یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا، خانہ کعبہ جہاں حج ہوتا ہے، ٹھیک اس کے سیدھے چھٹے آسمان کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہیں تک لے گئے تھے۔ جب آپ گئے اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اس کے بعد جبرائیل الگ ہٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میری رسائی ہے، اس کے بعد آپ اکیلے اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے، اس کی تجلی سے ہم جل کر راہ ہو جائیں گے، آپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، بس وہیں تک رہے۔ وہ سدرۃ المنتہا جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، اور ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، ادھر بھی کعبے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس طواف ہوتا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور 50,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں۔ اور 50,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد، پھر دوسرا طواف کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
लाइन में कि अब जब मेरा नंबर आएगा तब हम तवाफ करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो 50,000 फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर चुका है, वो 50,000 फरिश्ते फिर लाइन में लग गए। अब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आए। कयामत की सुबह तक अब उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं अल्लाह की उस घर के तवाफ करने के लिए कि जो लाइन में लगे हुए उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह के पास, लेकिन फिर भी जानते हो वो हमारी इबादतों को क्यों पसंद करता है। फरिश्तों ने अल्लाह को देखा है, जहन्नम को देखा है, जहन्नम को देखा है, वो डर कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो जहन्नम से डरे हुए हैं, जन्नत की नेमतें चाहते हैं। आए मेरे बंदो, तुम्हारी इबादतें मुझे फरिश्तों की इबादतों से ज्यादा पसंद इसलिए कि तुमने मुझे देखा नहीं है, फिर भी तुम मेरी राह में निकले हो। आए मेरे बंदो, तुमने मेरी जन्नत को देखा नहीं, फिर भी तुम उसकी नेमतें हासिल करना चाहते हो। ओ मेरे बंदो, तुमने मेरी जहन्नम को देखा नहीं, फिर भी जहन्नम के अज़ाब से डरते हो। इसलिए मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुझे तुम्हारे अरकान, मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा पसंद है। लेकिन बंदा करे तब ना। नमाज तो ऐसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं जैसे लगता है कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान करके आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमने अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया, अल्लाह के ऊपर एहसान, ऐसा लगता है। ये हाल हो गया हमारा। हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से जो खर्च करते हैं, खर्च करने वाले लोग, दिया हमने और खर्च मेरी राह में नहीं करता। अभी मांगो किसी से दे दो, अरे 500 रुपए दो, नहीं 100 काफी है। अरे नहीं, काम नहीं चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन के बाद थोड़े हालात सुधरे तो सब ले ले। कभी बेटा बीमार हो जाए तो 5,000 का इंतजाम हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। बेटे के पेट में दर्द, डॉक्टर ने लिख दिया अल्ट्रासाउंड, 2,000 का इंतजाम अब भी हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के घर के लिए नहीं। हम अपने आप को भी तो टटोले। वो कौन सा जमाना था जब अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद नबी की एक छत खजूर के पत्ते की बनी हुई है, नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी खड़े हुए, सहाबा नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, सहाबा ने नबी के पीछे नमाज पढ़ ली। रुकू में गए, हवा में तेजी आ गई, रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हवा इतनी तेज चली कि खजूर के पत्तों की बनी हुई छत उड़ गई। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए, पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरने लगे। जमीन पर मिट्टी थी, पानी के कतरे जमीन पर गिरते और जमीन से मिट्टी उठकती और वो मेरे नबी के चेहरे पर लग जाती। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबाए किराम की तरफ चेहरा किया, मुक्तदियों की तरफ, चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से सना हुआ है, आज मिट्टी से गर्दालूद है। सहाबा ने नबी अकरम के चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखा, आपके सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, आज खजूर के पत्तों की छत उड़ गई, जमीन पर मिट्टी के छींटे आपके चेहरे पर लगे। अल्लाह के नबी इस मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़िए, इसके ऊपर कोई छत डलवा देते हैं ताकि बारिश के कतरे जमीन पर ना आए। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया कि लोगों इस मस्जिद के लिए, मस्जिद नबी के लिए कुछ लोग चंदा दो, उस्मान गनी एक तरफ से उड़ते कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, किसी से 1 रुपया लेने की, 1 पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिद नबी के लेंटर के लिए जितने रुपए, जितने पैसे, जितनी रकम की जरूरत
اکیلے دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا لوگ نبی اکرم کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کو نہیں دیکھتے تھے تو احساس ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج 1-2 روپے 100 روپے 200 روپے ایسے دیتے ہیں جیسے لگتا ہے ہماری روح نکل رہی ہو۔ میرے بھائیوں، یہی چیزیں تو کام آئیں گی، یہی چیزیں تو کام آئیں گی۔ یہی تو کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا مدینے کے اندر مسجد نبوی ایسے ہی کھجوروں کے پتوں کی چھت کی بنی ہوئی تھی، اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، عشاء کی نماز صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑھا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر تھوڑا سا تیل مل جائے جو مسجد نبوی میں چراغ جلانے کے کام آ جائے۔ اتنے غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبوی کئی دنوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت تمیم داری اپنے گھر سے ایک چراغ لے گئے، ایکسٹرا چراغ آ گیا، تیل ڈالا، روئی لگائی کاٹن اور چراغ جلا دیا، اور عشاء کی نماز کے وقت میں لے جا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ یہ پہلا دن تھا مسجد نبوی بننے کے بعد، یہ پہلا دن تھا چراغ جلنے کا۔ اللہ کے نبی جب حجرہ عائشہ سے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ نے روشنی دیکھی، جب روشنی دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل گیا، صحابہ کرام کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھا، آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے، پوچھا یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری لائے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آج میرے پاس ایک چراغ کا اور انتظام ہو گیا مزید، تو میں لے آیا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا کیوں رہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، لقد نورت الاسلام یا تمیم، قد نورت الاسلام یا تمیم۔ اے تمیم، تو نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا، آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا، آج تو نے پورے مذہب کو روشن کر دیا، آج تو نے پورے دین کو روشن کر دیا، آج تو نے چراغ جلا کر پورے دین کو چمکا دیا، پورے اسلام کو چمکا دیا۔ یہ صورتحال تھی۔ اس زمانے میں بھی لوگ اندھیروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک بار غزوہ تبوک کے لیے جب اونٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے؟ عثمان غنی اٹھے کہ میں 100 دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو 100 دے؟ عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے دے؟ تیسری بار عثمان اٹھے کہ میں اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم چپ رہو، تم نہیں بولو گے۔ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے دے؟ تو عثمان پھر چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو، اب تو رہنے دو، اب تم سے نہیں مانگ رہے۔ کوئی عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ پانچویں بار بھی عثمان اٹھتے کہ اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں 100 اونٹ۔ آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہتا۔ چھٹی بار بھی وہی اٹھے، آپ نے کہا عثمان اب رحم کرو، اب مت دو، تم 600 دے چکے ہو۔ ساتویں مرتبہ آپ نے دوسروں سے مانگا، لیکن ساتویں بار بھی عثمان اٹھے۔ آپ نے کہا عثمان تم مانگو گے نہیں، اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار مانگو اور تم ہی اٹھو گے، تم سے کتنے لیں؟ جب 700 اونٹ عثمان دے چکے تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہہ کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے، الیوم آج کے بعد لوگوں سن لو، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما عمل بعد اليوم
قط. آج کے بعد اگر یہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, ایک بھی نیک عمل نہ کرے, اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا, اللہ عثمان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. یہ کون سا دور تھا جو نبی بار بار دوسروں سے مانگ رہے ہیں, عثمان اکیلے اٹھ رہے ہیں. یہ جذبہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو پڑھیے, بار بار پڑھیے, اس کی تفسیر میں جائیے اور پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجیے. یہ پہلا رکوع ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے. پورا قرآن تو چھوڑ دیجئے, کہاں تک آپ مطالعہ کر پائیں گے اور کہاں تک آپ چل پائیں گے. پہلے رکوع سے عبرتیں حاصل کر لیجئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اس کے بعد لاسٹ جملہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو قیامت کے دن, آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں, جو یہ مانتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی زندگی کا خاتمہ بھی ہوگا میرا, اور مریں گے بھی, اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب ہوگا. 4 سوال ہوں گے, 5 سوال ہوں گے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم میدان محشر میں. عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال, ہم نے تجھے جو عمر دی تھی تو نے اس کو کہاں گوایا. وعن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی دی تھی اس کو کہاں گوایا. وعن مالہ. مال دیا تھا کہاں سے کمایا. من این اکتسبہ. کہاں سے کمایا. وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ. اور اس کو خرچ کہاں کیا. یہ چوتھا سوال. پہلا سوال عمر, عمر کہاں گوائی. یہ 1 سال سے لے کے 80 سال تک کی جو زندگی دی تھی کہاں گوائی. بڈھے بولیں گے حقہ پینے میں. کہاں گوائی. مال و دولت کما کے اولاد کے نام کرنے میں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. عمر میں 1 سال سے لے کے 80 سال کی پوری زندگی آ گئی, لیکن جوانی کے تعلق سے اللہ الگ سوال کرے گا. 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہوتی ہے یہ جوانی کہلاتی ہے. اس کے تعلق سے اللہ الگ سے سوال کرے گا. یہ ہم نے جو زندگی تمہیں دی تھی جوانی, نوجوانی اور جوانی, یہ تم نے کہاں گوائی, کہاں خرچ کیا. جواب تیار کرو. کیا ہے جواب. کیرم بورڈ کھیلنے میں, IPL دیکھنے میں, بیڑی سگریٹ کی کھیتی کرنے میں, بنانے میں, سود کھانے میں. عورتیں جواب دیں گی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے میں, اپنے دیوروں کے ساتھ گھومنے میں, اپنے بہنوئیوں کے ساتھ گھومنے میں, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے میں. کھول کھول کے بتاؤں کیا کیا بتاؤں. اپنی زندگی کے بارے میں سب سوال کا جواب ڈھونڈ لو. جوانی کہاں, 2 سوال. عمر کے بارے میں, جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال مال کے بارے میں, کمایا کہاں سے, یہ تیسرا سوال, کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال خرچ کہاں کیا, یہ بھی بتاؤ.